السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں آپ سب کی خدمت میں اس عظیم مہینے کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس عظیم مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے محضر میں زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم مہینے کے اہتمام کے لیے گفتگو کی ہے اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں مغفرت نہ حاصل کر سکے۔ اس مہینے کے بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اس کی خاص باتیں ہیں کہ جن کو درک کر کے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دو اہم چیزیں ہیں اس مہینے کی کہ جس کے متعلق قرآن مجید نے ہمارے سامنے اشارہ کیا ہے۔ ایک خود روزہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، قرآن مجید نے بتایا، بعض جگہوں پہ اس حکم کو بھی پیش کیا۔ ایک تو خود سورہ بقرہ میں 183 نمبر کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پہ روزہ اسی طرح واجب کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پہ واجب کیا گیا تھا تاکہ تم شاید متقی ہو جاؤ۔ یہ وہ حکم ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ایک اللہ کے وجوب کا حکم ہے کہ اللہ نے ایک چیز واجب کی ہے، لیکن خود اس مہینے کی جو خاصیت اللہ نے بتائی ہے، جو اس مہینے کی خاص بات اللہ نے بتائی ہے قرآن مجید میں، وہ یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینے کی تعریف کی ہے، اس مہینے کی تعریف کی ہے قرآن مجید نے۔ یعنی خود مہینے کی تعریف کرنا یہ قرآن کے مزاج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور تعریف کی تو کس ذریعے سے تعریف کی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، یعنی نزول قرآن کو اللہ خاص کر کے بعنوان اہمیت پیش کر رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ دوسری دعاؤں کو بھی جو ہم پڑھتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں، اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کی جو عظمت ہے اور جو اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا چونکہ اس عظیم مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور قرآن مجید ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کا خود نام ہی قرآن پڑھنے سے متعلق ہے کہ اس میں حکم دیا گیا ہے پڑھنے کے لیے، اور اس کے بہت سارے دوسرے نام ہیں، فرقان و فلاں وغیرہ۔ تو قرآن مجید اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ مومنین مسلمان بہت ہی جوش کے ساتھ اور بہت ہی بھرپور انداز میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس عظیم مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب بھی اسلام میں یا کہیں پہ کسی چیز کے زیادہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں اس کی کوالٹی یا کیفیت اس سے پہلے اپنے آپ ہوتی ہے۔ کیفیت کو چھوڑ کے کثرت نہیں ہوا کرتی ہے، کثرت ہمیشہ کیفیت کے
ساتھ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں ہم اس سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ زیادہ، لیکن کس اعتبار کے ساتھ زیادہ، کس طریقے سے زیادہ۔ لہٰذا اس عظیم مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حتیٰ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا دوسرے مہینوں میں قرآن مجید کے ختم کرنے کے برابر ہے۔ اتنی عظمت ہے قرآن مجید کی تلاوت کی اس مہینے میں۔ یہاں پہ ہم ایک پوائنٹ کو ذکر کر کے اور آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آج ہم صرف اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، پڑھنا کسے کہتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، ایک جوان، نوجوان بچہ آپ کے سامنے آتا ہے، ایک کتاب کو لے کے آتا ہے، حتیٰ ایک صفحے کو، ایک ورق کو لے کے آتا ہے، کہتا ہے ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ حتیٰ نیوز پیپر لے کے آتا ہے، کہتا ہے ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ پڑھ لیا کا مطلب کیا؟ پہلے خود اس کا مفہوم ہمارے لیے کلیئر ہو کہ پڑھنے سے مراد کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں کتابچہ پڑھ لیا، فلاں مجلہ پڑھ لیا، فلاں نیوز پیپر پڑھ لیا، حتیٰ فلاں صفحہ پڑھ لیا، ایک ورق، ایک پیج پڑھ لیا، تو کیا سمجھیں گے آپ؟ پڑھنے کا مطلب کہ پڑھنے والا اس نے جب اس صفحے کو، اس عبارت کو، اس ٹیکسٹ کو، اس چیز کو پڑھا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان کسی عبارت کو پڑھ کے آئے اور اس کے الفابیٹ کو پڑھا اس نے اور یہ نہ بتا سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کبھی بھی دنیا میں اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ کوئی بھی اس کو بعنوان پڑھنا قبول نہیں کرے گا۔ اگر ایک بچہ کسی کتاب کو پڑھتا ہے، ایک جوان کسی کتاب کو پڑھ لیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ اس سے سوال کریں کہ تم نے اگر اس کو پڑھا ہے تو اس میں سے مثلا کچھ سوال ہم کرتے ہیں تو ہم کو جواب دو، اس کا مفہوم بتاؤ، اس میں کیا لکھا ہے، مطالب کیا لکھے ہیں، کچھ تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ لیکن ہائے افسوس، دنیا کی واحد کتاب، اور یہ اس کتاب کی مظلومیت ہے، اور یہ وہ مظلومیت ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، کہ جن کو انشاءاللہ ہم آنے والی گفتگو میں پیش کریں گے۔ دنیا کی واحد کتاب ایسی ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پڑھا ہے، اور گفتگو ہوتی ہے کہ مثلا ہم نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کر لیا، ہمارے بچے نے 7 سال کی عمر میں ختم کر لیا، 10 سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا، ماہ مبارک رمضان میں ہم نے 3 قرآن ختم کر لیے، اتنے قرآن پڑھ لیے۔ لیکن کتنی مرتبہ اس میں ایسا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا؟ ہم کو قرآن مجید کے کتنے حصے کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ قرآن مجید کی مظلومیت ہے، اور نہ یہ کہ صرف یہ قرآن مجید کی مظلومیت ہے، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو در واقع قرآن مجید کو اس کے ہدف، جو نزول کا ہدف ہے، جو مقصد ہے، اس سے دور کیے دے رہی ہے۔ یہ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ وہ جو نزول کا ہدف ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا ریزن ہے، کس وجہ سے ہم کو اس قرآن مجید کے مقصد سے دور کیا جا رہا ہے، کیوں ایسا ہے۔ لہٰذا پڑھنے کا مطلب یہ کہ انسان اس طریقے سے کسی کتاب کو پڑھے کہ جب پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ حالات پیش آئیں گے تو ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، اور بس اسی پہ بات کو ختم کر دیں، وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا مشہور ہے کہ قرآن مجید کو اگر ماہ مبارک رمضان میں شروع کرے تو ماہ مبارک رمضان میں ختم ہو جانا چاہیے۔ ایسا غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کو شروع کرے لیکن ختم نہ ہو پائے، کوئی بات نہیں، ماہ مبارک رمضان کے بعد ختم کرے، اور وقت لگ جائے وقت لگائے۔ ایسی کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی شریعت کا حکم، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ جس قرآن مجید کو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں شروع کیا ہے حتماً ماہ رمضان میں ختم ہونا چاہیے ورنہ نہ ہو۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، نتیجہ کہ بہت سارے لوگ اس ڈر سے، خوف سے نہیں شروع کر پاتے ہیں کہ ختم نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوگا۔ لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی بات کو ہم اس چیز پہ ختم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ وہ آنے والی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں
پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔